اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر۔ سورہ فاطر مکی سورہ ہے۔ اب دیکھیں مکی سوروں کا سلسلہ چل گیا ہے یہاں سے، پچھلی سورہ سے جو کہ ہم نے پڑھ لی، مکمل کر لی الحمدللہ، تو وہ بھی مکی سورہ تھی۔ اب سورہ سبا کے بعد یہ دوسری جو سورہ آ رہی ہے مکی، وہ سورہ فاطر ہے۔ یہ 13 صورتیں لگاتار مکیات پر مشتمل ہیں، کیونکہ مکی سلسلہ جو ہے مکی صورتوں کا وہ بالکل دگنا ہے مدنیات کے مقابلے میں، یعنی 1/3 جو ہے وہ مدنیات ہے، اور 2/3 یعنی کہ 2/3 جو ہے وہ مکی صورتیں، بالکل ڈبل۔ یعنی کہ اگر ایک مکی سورہ رکھ لی جائے تو آدھی مدنی ہوگی، یعنی کہ 2 مدنی سوروں کی برابر ایک مکی سورہ، یعنی بیلنس بالکل ہاف ہاف کے برابر ہے، تو یہ پورا ڈبل ہو جاتی ہیں جو مکیات ہیں۔ تو یہ بھی مکی سورہ ہے سورہ فاطر۔ اور یہ فاطر کا مطلب ہوتا ہے کہ پھاڑ کر کسی چیز کو باہر نکالنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، یہ جو عدم یعنی کہ کوئی چیز نہیں تھی اس کا پردہ چاک کر دیا، اور پھر اس سے آسمان اور زمین کی تخلیقات کی، اس کے بعد پھر دنیا بسائی، پھر اس کے اندر مخلوقات کو بسایا، دنیا بسانے کے بعد پھر جنوں کو بسایا، پھر انسانوں کو بسایا۔ اس طریقے سے ساری مخلوقات بستی چلی گئیں، تو اسی لیے اس کو فاطر کہا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں فا سے شروع ہونے والے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں بیسکلی، تو وہ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے پھٹنے کے، ٹوٹنے کے، چاک ہونے کے، شک ہونے کے، یہ سارے میننگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں کچھ اگزامپل جو کہ ابھی ہم نے دیکھے، فتح، فلق، فلح، فلاح، فطر اور فصل، فطر، تو یہ سارے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا پھٹنا اور باہر نکلنا۔ الحمدللہ یہ بھی سورہ الحمد سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ اسی کا جوڑا ہے۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی التذکیر بالآلاء، اللہ کی جو آلہ ہیں، جو اس کی نشانیاں ہیں، جو اس کی نعمتیں ہیں، اور اس کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل و کرم اس دنیا پر کر رکھا ہے، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اب یہ جو لگاتار یہ جو سورہ آتی جا رہی ہیں، ان میں جو بھی ہم ذکر پڑھیں گے، جنرلی جو ذکر ہوگا توحید پر ذکر ہوگا۔ جو اس سے پچھلا سلاٹ تھا صورتوں کا، جو 8 سوریں تھیں، اور پھر اس کے بعد جو وہ مدنی سورہ آ گئی تھی، وہ سارا توحید بالرسالت تھا، سوری ایمان بالرسالت پر مشتمل تھا۔ اب یہ جو ہے ایمان بالتوحید، توحید کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ونس پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر مشتمل ہے، یہ جو اب سورہ چلی آ رہی ہیں۔ تعریف اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ فرشتوں کی جو ساخت ہے وہ انسانوں سے بڑی مختلف ہے، اور ان کے جو پر ہوتے ہیں، کبھی کسی کے 2 ہوتے ہیں، کسی کے 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، یہاں حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ 600 پروں پر مشتمل ہے جبرائیل علیہ السلام کی جو ساخت ہے۔ اور وہ جب اصل اپنی صورت میں آ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ڈر گئے تھے، اتنی مطلب ان کی بڑا وجود ہے جبرائیل علیہ السلام کا، جو کہ 600 پروں پر مشتمل ہے۔ تو ہر کسی کو الگ الگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جیسے جیسے کام ان کو دیے ہوئے ہیں، اس حساب سے ان کو وجود بخشا ہوا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا۔ اب جیسے کہ حیوانات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زبان تو دی ہے لیکن بیان نہیں دیا۔ اب جس طریقے سے ہمارے پاس اشرف المخلوقات کے جو اشرف اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیان سکھایا ہے، بولنے کی لینگویجز اس کو سکھائی ہے۔ تو یہ چیز جانوروں میں نہیں دی گئی، حالانکہ ان کو زبان دی گئی ہے لیکن ان کو وہ ساری چیزیں نہیں دی گئی۔ کوئی ایسی چیزیں جن کو زبان بھی نہیں دی گئی لیکن ان کے اندر روحیں ڈال دی گئی، مطلب ان کو زندگی بخش دی گئی ہے، جیسے کہ درخت وغیرہ ہیں، پیڑ ہیں، ان کے ہاتھ پیر نہیں ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر بھی جان رکھی ہوئی ہے۔ تو کسی کو کوئی چیز دے دی ہے، کسی کو کوئی چیز دے دی ہے، کسی کو کوئی ساخت بخش دی ہے۔ اب جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے امیبا، پیرامیشیم ہے، ان کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہوتا جو کہ درختوں کے بھی پاس ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کسی کو لیول بڑھاتے 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 کسی کو کچھ دے دیا۔ اب جیسے کچھ ہے رینگنے والے جانور ہیں، ان کے پیر نہیں ہوتے، جیسے سانپ وغیرہ ہیں، وہ اپنے پیٹ اور اپنے جو آگے کے حصے کے بل ہی چلا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جو ساخت دینی تھی اس میں اس کو اضافہ کر دیا، کسی میں کسی کو کمی رکھ دی۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے
اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جو مسجدیں ہمارے لیے بند کر دی گئی ہیں اللہ دوبارہ سے اس کو اوپن کروا دے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنا رحم ہے ہم پر دوبارہ سے جو رحمت کی نظر ہے وہ دوبارہ سے کر دے مومن بندوں پر۔ تو وہ دروازہ جو کہ اللہ نے بند کر دیا ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نہ چاہے۔ یا ایوہ الناس آیت نمبر 3، اے لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھا کرو، یعنی اللہ نے جو احسانات تم پر کیے ہیں اسے بھول نہ جایا کرو، اسے بار بار یاد کیا کرو تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ آسمان سے پانی دیتا ہے، زمین سے تمہیں پھل دیتا ہے، تو یہ رزق تمہیں اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ آخرکار تم کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں بہکاوے میں ڈال دیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے ہو، اور وہ تم کو اللہ سے آگے وہ تم اسے ترجیح دیتے ہو اور اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہتے؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقینی برحق ہے، یعنی کہ جو قیامت ہے وہ آ کر رہے گی، اور جو حساب کتاب کا دن ہے وہ قائم ہو کر رہے گا، اس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دینے پائے، یعنی بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، یعنی اسے دوستی نہ کر لو، اس کی باتیں نہ ماننا شروع کر دینا، اسے اپنا دشمن کو دشمن ہی مانا کرو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو، یعنی کہ وہ برائیاں تو کرتا ہے اور اس کو وہ لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے، وہ اس کو تو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے کہ جیسے کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں، اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، یعنی کہ وہ جو کہ گمراہی میں پڑ چکے ہیں ان کے لیے آپ اپنی جان کو نہ گھلا دیں۔ اس سے پہلے بھی آ چکا تھا باقی النفس کا، آپ اپنی ایسا ہوگا کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے ان کے چکر میں، تو اتنا نہ گھلا کریں، اتنا تکلیف اور اتنے غم نہ لیا کریں اپنے دل پر کہ آپ اپنی ہی جان کے در پر ہو جائیں، اور اتنا اپنے آپ کو رنجیدہ نہ کیا کریں کہ آپ کی جان ہلاک ہو جائے ان کافروں کے لیے۔ تو یہ جن کو اللہ نے ہدایت نہ دی ہو تو ان کو آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے، اور آپ ان کے لیے غمگین نہ ہوا کریں۔ پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، سوری، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہے، یعنی کہ جو پانی وہاں سے جذب کر کے لے جاتی ہے، بھاپ بنا کر اڑا کر لے جاتی ہے، وہ بادلوں کی شکل میں اوپر اٹھتے ہیں۔ پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اسے زمین کو اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا، یعنی جس طرح سے زمین کو زندہ ہونا ہے اسی طرح سے مرے ہوئے انسان بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بڑی آسان سی بات ہے کہ وہ مردہ زمینوں کو جس طرح سے جی اٹھاتا ہے اسی طرح سے مردہ انسانوں کو دوبارہ سے جلا بخش دے۔ آیت نمبر 10، جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، یعنی عزت اگر کسی کو چاہیے تو اسے اللہ ہی کے در سے عزت ملے گی۔ اللہ کے در کو چھوڑ کر جو عزت طلب کرتا ہے تو وہ رسوا بھی ہوگا، خوار بھی ہوگا، ذلیل بھی ہوگا، اسے کہیں پر عزت نہیں ملے گی۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے، یعنی کہ جو ہم تسبیحات کرتے ہیں، جو پاکیزہ باتیں کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پہنچائی جاتی ہیں،
اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتا رہے. جب نیک اعمال بندے کرتا ہے تو اس کے طرف اوپر کی طرف فرشتے اس کے نیک اعمال کو لے جائے جاتے ہیں, اور جو ہم تسبیحات کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, وہ ساری کی ساری پاکیزہ باتیں اللہ کی طرف اوپر چڑھائی جاتی ہیں. وہ چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن وہ باقاعدہ کسی نہ کسی شکل میں لے جائی جاتی ہیں. اس کو فزیکل فارم ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے غیب میں رکھا ہوا ہے. رہے وہ لوگ جو بے خدا چال بازیاں کرتے ہیں, ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور ان کا مکر خود ہی غارت ہو جانے والا ہے. یعنی جو چالے چلتے ہیں وہ اسی زد میں خود آ جائیں گے. آیت نمبر 11. واللہ خلقکم من تراب, اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, یعنی آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا, پھر ساری خلقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نطفے سے پانی سے, خون کی پھٹک سے پیدا کیا. پھر تمہارے جوڑے بنا دیے, یعنی مرد اور عورت بنا دی. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے, مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اگر وہ نہیں جن رہی ہے تب بھی وہ اللہ کے علم میں ہے, اگر وہ جنتی ہے تب بھی وہ اللہ ہی کے علم میں ہے. کوئی عمر پانے والا نہیں پاتا, اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے, مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھ دیا جا چکا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں کو اتنی عمر ملے گی, فلاں کو اتنی عمر ملے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کی عمر جو ہے مقرر کر رکھی ہے. البتہ یہ بھی ہے کہ جب انسان سخاوت کرتا ہے اور لوگوں پر رحم کرتا ہے تو اس کی عمر کو بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے کہ فرعون تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 300 سے مزید کئی اونچی لمبی زندگی عطا کی تھی, کیونکہ وہ سخی تھا, لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلایا کرتا تھا. وہ بات الگ تھی کہ جب اس کو نجومیوں نے بتا دیا تھا تو اس کے بعد سے وہ بڑا ظالم ہو گیا تھا, وہ اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن وہ دوسری چیزوں میں وہ سخی تھا, تو اللہ نے اس کو لمبی زندگی عطا کی تھی. تو سخاوت سے کیا ہوتی ہے, انسان کو زندگیاں جو ہوتی ہیں, ان کی عمریں جو ہوتی ہیں بڑھا دی جاتی ہیں. اور یہ بھی چیزیں, یہ بھی لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر فلاں بندہ جو سخاوت کرے گا تو اس کی عمر میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا, اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر اس کی جو عمر طے کی ہے وہ اسی پر فوت ہو جائے گا. مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا, اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے, مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ بہت ہی آسان کام ہے. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں, ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے, پینے میں خوشگوار ہے, اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے, مگر دونوں سے تم ترو تازہ گوشت حاصل کرتے ہو. سبحان اللہ. پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو, اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جاتی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ پانی ہوتے ہیں جو دریا کے ہوتے ہیں, وہ کیسے ہوتے ہیں, میٹھے ہوتے ہیں, اور تالاب کے پانی, جھیلوں کے پانی ہوتے ہیں, میٹھے ہوتے ہیں. اور جو سمندر کا پانی ہے وہ اس کو تم زبان پر نہیں رکھ سکتے, کتنی سیلینٹی ہوتی ہے کہ تم زبان پر رکھو گے تو تم یا تو وامٹ کر دو گے, یا کسی طریقے سے وہ زبان پر تمہارے رکھا بھی نہیں جائے گا. دونوں پانی کا جو ذائقہ ہے مختلف ہوتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں کیا کرتا ہے, مچھلیوں کو نشو نما دیتا ہے. اسی سے سمندری جو ہوتی ہیں جاندار نکلتے ہیں, کہ ایک میٹھے پانی کی مچھلیاں ہوتی ہیں جو ہم کھایا کرتے ہیں, پھر سمندری پانی کی مچھلیاں ہوتی ہیں جو ہم کھایا کرتے ہیں, اور دونوں ذائقے میں کتنی میٹھی ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سمندری پانی کے تو وہ کھاری ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیں, کھارے پانی میں بھی میٹھے گوشت کی مچھلیاں رکھ دی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ تم اس سے ترو تازہ گوشت, یعنی کہ تم جو وہ ہوتا ہے سمندری مخلوقات کو تم اپنے کھانے کے لیے رزق کے طور پر حاصل کیا کرتے ہو. اور پھر اس سے زینت کی چیزیں جو موتی, زمرد اور سارا کچھ زمین کے نیچے سے پانی کے نیچے سے غوطہ خور جو نکال کر لاتے ہیں, تو وہ معدنیات جو ہوتی ہے اس کو تم اپنی زینت کے لیے استعمال کیا کرتے ہو, یعنی کہ تم اس سے اپنے جو زیورات ہیں وہ بنایا کرتے ہو. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں رکھ دی ہیں. اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں, تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو, تجارتیں کرتے ہو, تم نقل و حرکت کرتے ہو, نقل و حمل کرتے ہو. یعنی کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام بھی سارا جو ہوتا ہے وہ ہوائی جہازوں کے بنسبت کس سے زیادہ ہوتا ہے, یہ پانی کے جہازوں سے ہوتا ہے. تو پانی کا جہاز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے.
اور اس کے شکر گزار بنو. تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وہ دن کے اندر رات کو، رات کے اندر دن کو پروتا ہوا چلا جاتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت اعلیٰ اس کی نشانیوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد بھی جو آ رہی ہے اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی التذکیر بالاعلیٰ اللہ کا ذکر ہوگا کہ چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے. بادشاہی اس کی ہی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کا ایک جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری ایک پرے کا مالک نہیں ہے. ان تدعوا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون یا ایھا الناس انتم فقراء. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ تم جن کو قطمیر، اچھا اوکے، جو قطمیر کہا جاتا ہے کہ جو کھجور ہوتا ہے اس کے اوپر جو ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے کورنگ ڈال دی ہے، جو اس کی گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک دھاگا سا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ اس کے برابر بھی یہ کوئی ملکیت نہیں رکھتے، اتنی بھی انہوں نے تخلیق نہیں کی ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو. حتیٰ کہ مکھی پیدا کرنے کی تو بات چھوڑو، اگر مکھی ان کے ہاتھ سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ اسے بھی اپنے قابو میں نہیں کر سکتے. تو یہ اتنی سی بھی تو طاقت نہیں رکھتے جن کو تم نے اپنا معبود مان لیا ہوا ہے. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز تمہارے شرک کا انکار بھی کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یعنی اتنی صحیح باتیں کون بتا سکتا ہے جس کے پاس خبریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے آتی ہو. اگر دنیا کی باتیں ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ دنیا ہی کی سی باتیں کرتے، لیکن یہ ساری باتیں جو اتنی حکمت والی ہوتی ہیں، جو اتنی گہری ہوتی ہیں، وہ صرف اور صرف تمہیں ایک وہی شخص بتا سکتا ہے جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خبریں پہنچا کرتی ہوں. لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. اب انہوں نے یہود نے کیا کہا تھا، نعوذ باللہ، جب اللہ نے کہا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اور وہ ہم سے قرض مانگتا ہے، ہم تو اس سے قرض نہیں مانگتے. تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر یہ آیت نازل کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے اور تم ہی فقیر ہو، یعنی تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. اور وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ حمید ہے، اس کی حمد اپنے آپ میں ہے، اسے کسی بندے کی حمد کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہارے جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. یعنی قیامت کے دن ہر کوئی اپنا اعمال لے کر آئے گا، کسی کو کسی کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا. اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اگر کسی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بوجھ ڈال دیا ہو اس کی نافرمانی کے سبب، تو بھی اس کے رشتہ دار بھی اس سے کیا کریں گے، مکر جائیں گے کہ آج ہم اپنے ہی بوجھ اٹھا لیں تو کافی ہے، آج ہم کہاں سے تمہارے بوجھ اٹھائیں گے، آج ہم سے ہمارا ہی بوجھ نہیں سنبھلتا، تمہارے کہاں سے ہم مددگار ہو جائیں. تو اس دن سارا نفسی نفسی کا ماحول ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے بوجھ اٹھائے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بھی کوئی فزیکل فارم دے دیں گے اس کتاب کو یا اعمال نامے کو، جس کو انسان اٹھا کر گھومے گا اور اس کی کمریں جو ہوں گی جھک جائیں گی اس کے بوجھ کے وجہ سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے. یعنی کون سی پاکیزگی؟ ہدایت کی پاکیزگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کو پاکیزہ کہا ہے اور جو گمراہی ہے اس کو نجاست کہا ہے، خباثت کہا ہے، گندگی کہا ہے. تو جو پاکیزگی اختیار کرے گا تو اپنے لیے کرے گا اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے.
اندھا اور آنکھوں والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جو حق کو دیکھ رہا ہے اور جو حق کو نہیں دیکھ رہا، ان میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہو سکتی ہیں، یعنی ہدایت اور گمراہی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے انسان کو راحت بخشتی ہے، اور دھوپ جو ہوتی ہے وہ انسان کو جلاتی ہے. تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہو سکتی. اور نہ ہی زندہ اور مردے مساوی ہو سکتے ہیں. جس طریقے سے ابو جہل کو کہا گیا کہ وہ مردہ ہے، چلتا پھرتا مردہ، یعنی کہ اس کے دلوں پر، ان کے دلوں پر کیا ہوا؟ ابو لہب، ابو جہل، یہ تھے تو بڑے جاندار اور بڑے طاقتور، لیکن یہ کیسے تھے؟ چلتے پھرتی لاشیں تھی جن کے اوپر ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اور ویسے ہی بلال حبشی تھے، خباب بن ارد تھے تو غلام کمزور لوگ، لیکن اللہ نے ان کو زندگی بخش دی، ان کو جلا بخش دیا، اور اللہ کی نظر میں وہ جیتے جاگتے زندہ انسان تھے. ہدایت کے معاملے میں اللہ جسے چاہتا ہے سنوار دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے. مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. یعنی جس طریقے سے قبروں میں رہنے والوں کو سنا نہیں جا سکتا، ویسے ہی جن کے کان، جو دل کے کان ہوتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو بھی آپ نہیں سنا سکتے. جنہوں نے اپنے کانوں کو یا اپنے آپ کو مردہ بنا لیا ہو، ایسے لوگوں کو سنایا نہیں جا سکتا. تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبع یعنی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کئی لوگ گزر چکے جن کو جھٹلایا جا چکا ہے. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، اور کتاب دینے والے کتاب لے کر آئے تھے. پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کتنی سخت ہے. آیت نمبر 27. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل اگاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ پہاڑ بھی بہت سارے رنگوں کے ہوتے ہیں. چائنا کے اگر آپ لوگوں نے پہاڑ دیکھے ہوں گے، کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو باقاعدہ، جب ان پہ سیڈیمنٹیشن ہوتا ہے، جب وہ باقاعدہ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، مطلب وہ ہوتی رہتی ہے، مٹیاں دبتی رہتی ہیں، اور اس پر ہوا کا پریشر اور دباؤ پڑتا رہتا ہے، تو وہ پہاڑیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جیسے کہ ریزہ ریزہ ہے، پھر اس کے اوپر ہوا کا پریشر پڑا اور دباؤ کی وجہ سے وہ ایک لیئر بن گئی. اور پھر دوسرے اس کے اوپر اگر جیسے کوئی طوفان آیا اور پھر اس پر ریتیاں بیٹھ گئی، تو پھر اس پہ ہوا کا پریشر دباؤ آتا ہے اور پھر وہ ایک لیئر بن جاتی ہے. اس طریقے سے سیڈیمنٹری راکس ایسے بڑھتے 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 مختلف رنگوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور اتنے خوبصورت رنگ کے پہاڑ ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کے اندر لیئرز ہوتی ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بھیجتے ہیں اس کی تصویریں، تو دیکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر یہاں پر کر دیا کہ پہاڑوں میں بھی رنگ تمہیں نظر آئیں گے، سفید، کہیں سرخ، کہیں گہری سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی پورے پورے پہاڑ بھی کیسے ہوتے ہیں؟ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. کوئی پہاڑ ہوتا ہے بالکل سیاہ ہوتا ہے، بالکل کالے رنگ کا. کچھ ہوتے ہیں جو ریڈ کلر کے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو بالکل سفید ہوتے ہیں. اگر آپ نے وائٹ کلر کے پہاڑ دیکھے ہوں گے تو وہ وائٹ ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں بھی بہت سے مختلف رنگ بھر دیے کہ دنیا جو ہے بالکل بد رونق نہ ہو جائے. اللہ نے ان کو بھی خوبصورتی عطا کر دی کہ میرا جو بندہ ہے جب یہ دنیا میں آئے گا، اس کو جو چیزیں مزین ہوتی ہیں، جو چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں، اس کو پسند آتی ہیں، یہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کو خوبصورت بنا دے گا، رنگین بنا دے گا، تو یہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانے گا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک ornament وے میں، یعنی ایک خوبصورتی اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسن بخش دیا ہے، جس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت پایا کرتے ہیں. اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی ہیں اس سے جو ڈرا کرتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جغرافی، ہسٹری اور سائنس اور اکنامک اور مطلب جو سبجیکٹ ہم نے سارے پڑھ لیے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
یہ ایک ہی کتاب میں سارے کے سارے بیان کر دیے۔ اب ہم نے جو پڑھا تھا بچپن میں یہ سیڈیمنٹری راک کے بارے میں جو پڑھا تھا، وہ باقاعدہ اتنے بڑے بڑے چیپٹر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لفظ میں ایک لائن میں وہ ساری بات واضح کر کے رکھ دی کہ اللہ نے یہ جو پہاڑ ہیں وہ بھی مختلف انواع و اقسام کے بنائے، ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس دنیا کو مزین کر رکھا ہے۔ تو ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی کتاب میں مینشن کر دی ہوئی ہے۔ جو علم رکھتا ہے وہ اسی سے اس سے ہدایت پالے۔ تو علم والے جو ہیں اسے ڈرا کرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، آیت نمبر 28، جو کتاب اللہ کی تلاوت کیا کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ کھلے یعنی کہ اعلانیہ طور پر جیسے زکوٰۃ وغیرہ، اور چھپے ہوئے جو صدقات ہوتے ہیں، نفل صدقے ہوتے ہیں، ان کو خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ یعنی سمجھ لیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لی، اور جو اللہ کے ساتھ ٹریڈ اور بزنس کیا کرتا ہے اسے کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک واحد تجارت ایسی ہے جس کے اندر نقصان نہیں ہوتا، وہ ہے اللہ کے ساتھ تجارت کر لینا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کر کے پورے ان کو دے دے، اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا کر دے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے، یعنی جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ شاکر ہے، سب چیز کی قدر کرنے والا ہے، ذرہ برابر بھی تمہارے لیے کوئی کمی بیشی نہ کی جائے گی اس کے اجر میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی، یعنی تورات اور انجیل کی، اس سے پہلے جو آ چکی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو مختص کر لیتا ہے اسی کو اس کتاب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیج کی طرح بیج کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں 3 کیٹیگری بن گئی، جو بالکل ایک کافر ہے، اور ایک جو بیچ میں ہے یعنی کہ جو درمیانی راستہ پکڑتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، اور ایک ہے جو پورے پختہ مومن ہیں، جو نیکوکار ہیں، اور وہ ہر چیز میں سبقت کرتے ہیں، مطلب کمپیٹ کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یہی بہت بڑا فضل ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں پر سونا حرام کر دیا، لیکن وہاں پر انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، دنیا میں ریشم کا لباس بنا کر دیا گیا، وہاں پر ریشم کا لباس بھی پہنایا جائے گا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یہاں پر آیت ہے، دعا ہے، مارک کر لیں آیت نمبر 34 میں، قولوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ بے شک ہمارا رب بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑا ہی قدردان ہے، اس نے ہماری چھوٹی چھوٹی کاموں عمل کو کیا کیا، بہت بڑا بڑا اجر دے کر ہماری قدردانی کی۔ قدر فرمانے والا ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ عطا فرما دی۔ الذی احلنا دار المقامتی من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ ہی تھکان لاحق ہوتی ہے۔ دیکھیں مشقت انسان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو تھکان ہوتی ہے، پھر وہ سونا چاہتا ہے، پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو مشقتیں ہی ختم کر دی، جب مشقت ختم ہو گئی تو تھکان کہاں سے ہوگی؟ تو نہ تھکان ہے نہ مشقت ہے۔ تو اللہ سبحانہ، یہاں بہترین دعا ہے یہاں پر کہ آپ لوگ مارک کر لیں، آیت نمبر 34 اور 35 میں ہے۔
اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے یہ جنت والوں کی دعا ہے، جو کہ یہ جنت والے پکاریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک اور دعا پڑھی تھی جو کہ جنت والے پکاریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ ہی کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، اور اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے۔ تو وہ جنتیوں کی دعا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کا عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، یعنی کہ نہ وہ وہاں پر جئیں گے نہ مریں گے، پوری طرح سے وہ کیا ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے جائیں گے، اور وہ وہاں پر عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو، اور وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتے تو سبق لے لیتے، اور تمہارے آپس میں ہی تم میں سے تمہارے پاس متنبع کرنے والا آ چکا تھا، اب مزہ چکھو۔ ظالموں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے۔ آیت نمبر 38۔ وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں ہے، یعنی کہ کسی انسان کے اندر اگر کوئی ترقی ہوتی ہے، کوئی چیز اضافہ ہوتی ہے، جب ترقی ہوتی ہے تو انسان کی یا تو اس کا سٹیٹس بڑھ جاتا ہے، یا اس کی مال و دولت بڑھ جاتی ہے، اس کی اولاد بڑھ جاتی ہے۔ تو ترقی کا یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کی ترقی یہ ہے کہ ان کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، یعنی کہ بڑھ تو رہی ہے کوئی نہ کوئی چیز، اور وہ کیا چیز بڑھ رہی ہے؟ عذاب بڑھ رہا ہے، تو یہ ان کی ترقی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آسمان کا کون سا حصہ جو انہوں نے بنا لیا تھا کہ اللہ کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا ہو کہ یہ حصہ ہم نے بنا لیا ہے۔ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی تھی جس کے بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ایسی کتاب نازل کر دی تھی جس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہوں جو یہ گڑھ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے، اللہ بڑا بردبار ہے، اللہ بڑا صبر و تحمل والا ہے، اللہ بڑا فور بیئرنگ ہے کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے فریب اور جھوٹ اور اللہ کے اوپر بہتان تم باندھتے ہو، دیکھتا رہتا ہے اور تمہیں موقع دیتا رہتا ہے کہ تم سدھر جاؤ یا کچھ نصیحتیں پکڑ لو۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہو جاتے، یعنی کہ اتنے وہ کیا فرما بردار ہوتے جتنے ہم فرما بردار ہو کر دکھا دیتے اگر ہمارے پاس واقعی میں کوئی خبردار کرنے والا آتا۔ یعنی کہ کیسا خبردار کرنے والا؟ جیسا یہ چاہ رہے تھے، کوئی فرشتہ لے کر آتا، ساتھ میں کوئی کتاب لے کر آتا، ان کے اوپر فرشتہ آ کے باتیں کرتا، فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا، یہ ساری چیزیں یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو ہم ان سے زیادہ نیکوکار ہوتے۔ مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فراز کے سوا کچھ چیز میں اضافہ نہ کیا۔ اب یہ فرار ہونے لگے حق سے، یعنی کہ جب ان کے پاس حق بتانے والا آ گیا تو اسی کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی انہوں نے شروع کر دی اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والے ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، تم اسی میں سب سے پہلے گرتے ہو، اور ہر چال چلنے والا چال باز جو ہوتا ہے سب سے پہلے اپنی چال کے فریب میں اپنے جھانسے میں خود پھنس جاتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے، یعنی کہ ان پر عذاب آ جائے؟
یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے پر ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہو۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ یعنی اللہ نے جو وقت مقرر طے کیا ہے اسی پر ان پر عذاب آئے گا۔ ان سے بہت زیادہ طاقتور لوگ پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کے کرتوت پر پکڑنا شروع کر دیتا تو زمین پر کسی بھی جاندار کو جیتا نہ چھوڑتا۔ یعنی اگر وہ گناہ کرتے اور ان کو فوراً پکڑ لیا جاتا تو آج تو کوئی جاندار روئی زمین پر پایا ہی نہ جاتا، سارے کے سارے کیا ہو جاتے؟ فنا کر دیے جاتے، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دیے جاتا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سارا کچھ وقت مقرر تک کے لیے ہے، جب اس کا وقت آ جائے گا تو یہ بات ان پر پوری کر دی جائے گی۔ اب یہاں سے سورۃ یاسین شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین بھی مکی سورہ ہے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، تیسری سورہ ہے مکی، جو کہ یعنی فاتر، اس کے بعد ہم نے پڑھی سبا، پھر فاتر، اور پھر اب سورہ یاسین۔ یہ بھی مکی سورہ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں سورہ یاسین جو ہے اس کو قرآن کا قلب القرآن کہا گیا ہے، قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ابھی یہ جو سورہ ہم نے کہا کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں توحید کا ذکر ہو رہا ہے، ایمان بالتوحید، توحید کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اس میں کثرت سے ذکر کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو سورہ یاسین ہے اس کو قرآن کا دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے اگر اس کی پوزیشن دیکھی جائے کہ کس طریقے سے اس کی جگہ کہاں ہے، جس طرح سے انسان کا دل جو ہے بالکل مڈل میں نہیں ہے نا، اس کا دل تھوڑا سا لیفٹ سائڈ جو ہے ہٹ کر ہے، تھوڑا سا لیفٹ کی طرف ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس یاسین کو بھی تھوڑا سا لیفٹ کی طرف رکھا ہوا ہے، یہ بالکل قرآن کے درمیان میں نہیں ہے۔ قرآن کے درمیان میں سورہ کہف ہم نے دیکھ لی تھی، وہاں پر آئی تھی، لیکن یہ جو ہے تھوڑا سا ہٹ کر رکھا گیا ہے، تو اس پوزیشن کے لحاظ سے بھی کیا ہے یہ مطلب یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر وحدانیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے اور اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، جس طریقے سے دوسرے بدن کے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ جوڑے میں ہوتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا نور کا عذاب ہے، پھر اس کا دوسرے ہر چیز کا جوڑا بنا دیا گیا تھا، تو یہاں پر سورہ یاسین کا کوئی جوڑا نہیں ہے، یہ منفرد سورہ ہے، بالکل واحد اکیلی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام طٰہٰ بھی ہے، میرا نام یاسین بھی ہے، تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ قسم ہے قرآن حکیم کی تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کر دو ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی اہل عرب پر اب تک کوئی نبی نہیں آیا تو ہم نے تمہیں کیا بنا کر بھیج دیا؟ ان کے طرف نبی بنا کر بھیج دیا، اور اس حکمت والے قرآن کو تمہارے ساتھ بھیج دیا۔ بے شک تم رسولوں میں سے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو تمہاری سپورٹ کے لیے بھیج دیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو متنبع کر دو، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ کوئی گواہی دے نہ دے، کوئی گواہی دے یا نہ دے، تمہارا رب تمہاری گواہی دیتا ہے کہ آپ نہ مجنون ہے، نہ شاعر ہے، نہ کسی غفلت میں پڑے ہوئے، نہ آپ بہکے ہوئے ہیں، بلکہ آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا کہ ان کو عذاب ہی ملے گا، یہ کبھی بھی ایمان لا کر نہیں دینے والے، جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں۔ یعنی کہ اب اتنے پھنس چکے ہیں یہ اپنے کفر میں کہ جیسے کہ انسان کی تھوڑی تک اٹک جاتی ہے تو وہاں تک ان کے عذاب، جو ان کا جو کفر ہے، انہوں نے اس کو حصار کر لیا ہوا ہے ان کافروں کو، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار پیچھے کھڑی کر دی ہے، یعنی جو غفلت کی دیوار ہے، گمراہی کی دیوار ہے، اس کے اندر جیسے کہ چن دیا جاتا ہے کسی کو، ویسے یہ چن دیے گئے ہیں۔ اب یہ کوئی حق
کی بات نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں دکھائی دیتا، کچھ نہیں سوجھتا۔ ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اسی